الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ بہت سے معزز طلبہ و طالبات کی طرف سے بعض اوقات سوالات کی صورت میں استفسارات سامنے آتے ہیں اور اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی اور اسی طرح سے علم کے حصول کی اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں کما حقہ حرص نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جن چیزوں میں حرص کرنی چاہیے ان میں سے ایک ہے علم کی بہت زیادہ بندے کو طلب اور اسی طرح سے اس کے اندر پختگی، اس کی بہت زیادہ طمع اور حرص رکھنی چاہیے۔ ایک سوال تجوید کے متعلق اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ العزیز پھر آج کا سبق شروع کرتا ہوں۔ ہم نے چونکہ ابتدائی اسباق کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہ پڑھا جائے تو بندہ پڑھنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، اور بار بار میں اپنے لیکچرز میں اسباق میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، اس میں کون سی صفت ہونی چاہیے، وہ کیسے ادا ہوگا۔ یہ اب ایک سوال اس ضمن میں آیا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ بندہ قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، حدیث رسول ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، مہارت نہیں ہے، تو اس کو تو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ تو آپ یہ بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کہ تجوید کے ساتھ اگر قرآن کو نہ پڑھا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے اس موقع پر کیا کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، ایک شخص قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ اس طرف قدم ہی نہیں اٹھاتا کہ میں قرآن پاک کو صحیح کر لوں، جیسے اللہ نے اتارا ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کر لوں، تو وہ بندہ اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں نہ پڑھے گا، صحیح نہیں پڑھے گا، تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایک بندہ پوری محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھوں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھوں، کون سا حرف کیسے ادا ہوگا، کہاں سے ادا ہوگا، اس پر محنت کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس محنت اور کوشش کے اندر اگر کامیاب نہ ہو سکے، اٹکتا ہے، صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا، تو اس کے لیے گارنٹی ہے کہ فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ محنت کر رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو صحیح طرح پڑھوں۔ ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا، اس کو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ قرآن کو میں نے صحیح پڑھنا ہے لیکن پھر نہیں پڑھتا، تو وہ تو گناہگار ہی ہوگا نا۔ اب ایک بندہ پوری طرح محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن پھر بھی صحیح پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ اگر قرآن پاک کو اٹک کے پڑھے، صحیح طور پر نہ پڑھ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محنت کا اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو جناب اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر اللہ کے فضل و کرم سے پڑھیں۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے تجوید کے ضمن میں ہمارا اگلا سبق ہے۔ 2 سیٹ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان حروف کے کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، متشابہ الصوت حروف، یعنی وہ حروف جن کی آواز آپس میں مماثلت رکھتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلا سیٹ ہم نے پڑھا تھا حمزہ اور عین کا، دوسرا سیٹ کل ہم نے پڑھا تھا تا اور تو کا۔ ان کی آوازیں چونکہ آپس میں ملتی ہیں، لہٰذا پڑھتے وقت جو ہم نے سبق بتایا ہے، مشق کر کے باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے طلبہ طالبات کے سامنے اور ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھی ہے، اس کو ہمیں پوری طرح سے اہتمام کے ساتھ توجہ دے کر سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق پڑھنا بھی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلا سبق پڑھنے کے بعد اور دوسرا سبق پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب آپ نے اپنے طور پر تلاوت کی ہوگی
تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا ہوگا. اسی لیے میں اپنی کلاس میں اور سبق میں اس بات پر زور دیتا ہوں، جو ہم پڑھیں آپ تلاوت کے دوران اس کے اپلائی کرنے کا، اس کی مشق کرنے کا آپ ضرور اہتمام کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیجیے آج کا سبق ہے ہمارا ثا، سین اور صاد، ان کی آواز میں فرق کرنا. جب ان کو ہم نے پڑھنا ہے تو ان کی جو آواز ہم نے ادا کرنی ہے اپنی زبان سے، اس کے اندر ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے ثا، سین اور صاد، ان کو ہم نے الگ الگ صفات اور آوازوں کے ساتھ پڑھنا ہے. کیونکہ ان تینوں حروف میں سین آسان حرف ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ثا کو بھی سین ہی پڑھ دیتے ہیں اور صاد کو بھی سین ہی پڑھ دیتے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، آج بھی دہرائے دیتا ہوں، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. دیکھیے سب سے پہلے بیان کرتے ہیں ثا کو. ثا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، اور اس میں سیٹی نہیں آپ نے پیدا ہونے دینی. باریک اور نرمی سے آپ نے ثا کو ادا کرنا ہے. دیکھیے حمزہ زبر ثا، اف اف اف، اس نہیں کرنا، اس، یہ سین سیٹی کی آواز ہو گئی. مثال ہے یہاں پر نثرن، مثال، مثال نہیں کہتے، مثال، وہ تو سین ہو گئی نا، ہم نے کہنا مثال، ثا ادا کریں گے. تو ثا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے نثرن، نثرن، تو یہ باریک اور نرمی کے ساتھ ہم نے ثا کو ادا کیا. سین، سین کی آواز باریک اور سیٹی والی، یہ بڑا آسان ہے، اس میں کوئی اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ثا اور صاد میں اہتمام ہمیں کرنا ہوگا. اس کی مثال ہے نصرن، نس، یہ سین ہے، نصرن، نصرن. اس کے بعد تیسرا حرف ہے صاد. صاد کی آواز موٹی ہوگی اور سیٹی والی ہوگی. سین اور صاد کا فرق ملحوظ خاطر رکھیے، دونوں میں سیٹی کی آواز ہے، لیکن سین کو ہم نے باریک کرنا ہے، صاد کو ہم نے موٹا کر لینا ہے. یوں سین کو اور صاد کو الگ الگ پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ثا ان سے بالکل جدا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، باریک اور نرمی سے ہم نے اس کو ادا کر لینا ہے. لیجیے صاد موٹی اور سیٹی والی، نصرن، نص، نص، صاد، نصرن، سین، نثرن، ثا. تو صاد کیسے؟ نصرن. یہ ہیں تین حروف اور یہ ہے ان کا سیٹ، اور یوں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ادائیگی میں فرق کرنا ہے. ثا کی ادائیگی کے لیے چند کلمات ان پر غور کر لیجئے. ثا کی مشق، ثقل، ثقل. میں اس دوران وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں. اب آپ نے اس کو ثقل نہیں پڑھنا، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم ثا پڑھ رہے ہیں. ثقل، ثابت، اثرا، اثم، ثلاجۃ. تو یہ ہے ثا. ثا کی ادائیگی کے لیے یہ کلمات. سین آسان ہے لیکن مشق ضروری ہے تاکہ اہتمام ہو. درس، مسافر، اسرا، سیف، مسلوب. یہ آپ تمام کی سکرین پر بھی یہ کلمات آ رہی ہیں. سبق آپ سب لوگوں کے موبائل یا آپ جو سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس پر سکرین پر الحمدللہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنا سمجھنا کو مشکل نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. دیجیے صاد، صبر، صبر، صوت، قصر، صیف،
मसलूबुन, यह है जनाब इन तीनों हरूफ का पढ़ने का तरीका, सा, सीन और सौद। तो जब भी आप कुरान पाक में तिलावत करें तो आपने मद्देनजर रखना है कि आपने इन हरूफ को कैसे अदा करना है। लीजिए अब इन सब की इकट्ठी मश्क, ताकि फर्क खुलकर सामने आ जाए। सारा, सारा, सौरा। अगर आप गौर से सुने तो तीनों हरूफ का पढ़ने का अंदाज हमारे सामने वाज़ेह होता है। सारा, सारा, सौरा, नसरा, 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 हरस, 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 सा, सीन, सौद। असासुन, असासुन, अस्सासुन, सुल्लतुन, सल्लतुन, सीलतुन। याद रखना है हमने सा को हमने कभी सीन नहीं बनने देना, और सौद को भी कभी सीन नहीं बनने देना। इस्म गुनाह को कहते हैं। अगर इस्म की जगह पर हम पढ़ दें इस्म, इस्म सीन के साथ हो तो ये नाम, नाम क्या है? जैसा कि कल बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। तो बताने का मकसद ये है हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हम सबको सही मानों में कुरान पाक की तिलावत करने की कमा हक़्क़ुहु तौफीक अता फरमाए। तो ये था अल्लाह के फजल करम से हमारा आज का इस ज़मन में सबक, जिसको हम सबको बहुत मलहूज़ खातिर रखते हुए अदा करने और पढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से पूरी तरह इसकी मशक़ भी करेंगे और दौरान तिलावत इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को आप अल्लाह के फजल करम से मलहूज़ खातिर भी रखेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का पढ़ने का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से हम सूरतुल फातिहा, उसके इंशाअल्लाह ताला हुक्म अहकाम को ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे कि उसके नाम क्या हैं और उन नामों के मानी क्या हैं। बड़ी ही प्यारी सूरह मुबारक है और इस सूरत मुबारक के अंदर अल्लाह के फजल करम से बड़े असबाब मौजूद हैं। आज हमारे सबक में बयान होंगे इसके मुख्तलिफ नाम और उन नामों के मानी, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इस सूरत मुबारक की फजीलत, और फिर नमाज में इस सूरत को पढ़ने का हुक्म क्या है। तो आइए जान लीजिए सूरह फातिहा के एक से ज़ायद नाम हैं। सबसे पहला इसका नाम है सूरतुल फातिहा। फतह से है जिसका मतलब होता है खोलना। अल फातिहा खोलने वाली। क्या मतलब? अल्लाह के कुरान पाक को खोलने वाली, उसका इफ्तिताह करने वाली। अल्लाह का कुरान इस सूरह मुबारक से शुरू हो रहा है। चूंकि कुरान मजीद के आगाज में सूरत आई है, इसलिए इस सूरत का नाम है सूरतुल फातिहा। इसी तरह इस सूरत का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरआन, एक नाम है अस्सबउल मसानी, एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चारों के चारों नाम जामे तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि उम्मुल कुरआन व उम्मुल किताब वस्सबउल मसानी। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है यानी सूरतुल फातिहा, ये उम्मुल कुरआन भी है, ये उम्मुल किताब भी है, ये अस्सबउल मसानी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह अल फातिहा के पहले ही जुमले पर इसका नाम है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इसी तरह उम्मुल कुरआन,
کہتے ہیں اصل کو، جڑ، بنیاد. تو ام القرآن پورے قرآن کی جڑ اور اصل اور اس کا خلاصہ یہ سورہ مبارکہ. ام الکتاب، کتاب کی اصل اور جڑ، کتاب سے مراد ہے قرآن پاک. تو قرآن پاک کا اصل، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ اس کتاب کا اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے. السبع المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات مبارکہ. تو یہ ہیں اس کے 5 نام. ایک نام اس کا ہے قرآن عظیم. قرآن عظیم، اس کے ناموں سے ہی اس کی فضیلت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے قرآن عظیم، اور یہ نام مسند احمد میں اور اسی طرح سے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے. سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا، مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا. نماز سے فراغت کے بعد جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ابو سعید، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تو ما منعک ان تأتینی، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ میرے آواز دینے پر فوراً میرے پاس نہ آئیں؟ قال، کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، کہتے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز آپ کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں اب نماز چھوڑ کے آپ کے پاس نہیں آ سکا. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ عز وجل کا یہ فرمان نہیں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں آواز دیں فوراً بھاگے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ، فوراً تم خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ. اس سے اندازہ کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث، فتویٰ، ارشاد ہمارے پاس اگر آتا ہے تو ہمیں ہر حال میں اس کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اس پر لبیک کہنا ہے. نماز کی حالت میں صحابی رسول کے کان میں آواز پڑے اور وہ فوراً نہ پہنچے، ڈانٹ پڑ جائے، اور آج ہم اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف رہیں اور ہمارے کانوں میں آواز پڑتی رہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اور ہم اس پر توجہ نہ کریں، تو سوچ لیجئے قیامت کے دن ہمیں کتنی ڈانٹ پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو فرماتے ہیں یہ بات مکمل ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا. یہ ہے جناب اس کی فضیلت. قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت وہ سورہ الفاتحہ ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ. صحابی کا ہاتھ بھی بڑا بابرکت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کے تو کہنے ہی کیا ہے، سبحان اللہ. ایک بہت زیادہ برکت والا ہاتھ، دوسرا اس سے کم برکت والا ہاتھ، یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں میرا ہاتھ لے لیا اور چلتے رہے مسجد کے دروازے کی طرف. جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کی رغبت کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بات کر دی، اب دیکھتا ہوں اس کی رغبت کتنی ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے رغبت کے معاملے میں بھی امت کے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال اور نمونہ پیش کر دیا ہے. تو اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر دیا، جی آپ نے تو یہ کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں بالکل میں نے کہا تھا، اور سنو، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو. بالکل یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں،
اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام، یعنی قرآن عظیم، سبحان اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، یعنی نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام الصلاۃ اللہ نے رکھ دیا، اور اس کے بعد پوری حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، جو آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے اس طرح سے سارا، اس میں صرف سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے رقیہ، یعنی دم۔ دم، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، عافیت نہیں مل رہی، آپ نے اس کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے دم کرنا، اللہ نے شفا دے دینی ہے۔ اور اس سے بھی اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیلی حدیث مروی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہتے ہیں، ایک سفر میں تھے ہم، پڑاؤ ڈالا، قریب ایک بستی تھی، وہاں کہا بھی ہم لوگ تو مسافر ہیں، ہماری کو خدمت کرو، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اچانک کیا ہوا کہ رات کے وقت ایک بچی لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے کہا ہمارے گھروں کے مرج ہیں، باہر ہیں، ہمارے سردار کو موذی جانور نے، زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، بچھو سام وغیرہ کا ذکر ہے، تو آپ میں اگر کوئی ہے، کوئی دم وغیرہ کرنے والا تو آئے ہمارے ساتھ۔ تو ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا، اور جا کر اس آدمی نے اس سردار کو دم کیا، اس کے نتیجے میں وہ سردار اٹھ کھڑا ہوا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب وہ آدمی 30 بکریاں، اس نے مطالبہ کیا کہ جناب ہمیں 30 بکریاں دو، انہوں نے 30 بکریاں بھی دے دیں، دودھ بھی پلایا کہ ہمارا سردار ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ چنانچہ جب واپس آیا نا وہ شخص، تو سیدنا ابو سعید کہتے ہیں ہم نے پوچھا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لمبا چوڑا تو مجھے کچھ نہیں آتا، بس سورۃ الفاتحہ ہی آتی ہے، ام الکتاب، بس میں نے وہی پڑھ کے دم کیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ تب سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، بات اب یہیں پر ختم، ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ نہ لیں، اس وقت تک ان بکریوں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ جب انہوں نے بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، تمہارے اس ساتھی کو کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے؟ پھر فرمایا اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اب اس کو تقسیم کر لو ان بکریوں کو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ میرے صحابی نے یہ دم کیا ہے اور یہ بالکل صحیح دم کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، یہ پڑھ کر اگر آپ مریض کو دم کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں۔ بعض اہل علم نے بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کی آیت کے طور پر ذکر کیا ہے، اور آخری جو آیت ہے وہ پوری کی پوری ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، بسم اللہ یہ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی باقاعدہ آیت نہیں ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم ایک الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک الگ آیت ہے، لیکن 7 آیات ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ ہے جناب سورۃ الفاتحہ اور اس کے متعدد نام۔ ایک اور حدیث مبارک اس کی فضیلت کے ضمن میں ملاحظہ کر لیجئے، 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم قرار دیا اور رقیہ قرار دیا، اور اس کی فضیلت اور اہمیت اجاگر اور واضح کر دی۔ اسی طرح صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ کون کون ہیں؟ ایک سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اور دوسرے ساتھ کون ہیں؟
ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی، آسمان پر ایک آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے بھی اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ جناب آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ 2 نور آپ کو مبارک، اور ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، وہ 2 نور اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ 2 نور آپ کو اور آپ کی امت کو مبارک ہوں، اور فرما دیا ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور گفٹ اور بطور نور کے اس امت کو اور اس امت کے نبی کو عطا کیے گئے۔ تو جناب اس قدر عظیم المرتبت اور اتنی بڑی فضیلت والی یہ سورہ مبارکہ کہ اس کا جو حرف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس پر جو مانگنا ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر جو بھی نماز ہو، فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ جنازہ وغیرہ، سنن ہے، نوافل ہیں، اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، امام ہے، جماعت میں پڑھ رہا ہے، جیسی بھی صورت ہے، جو نماز ہے نا نماز، اس میں آپ نے صورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، مرد ہے، عورت ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز، جو نماز ہے نا اس کے اندر اگر اس نے سورۃ الفاتحہ یعنی ام القرآن کو نہ پڑھا تو اس کی نماز خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ خداج کا مطلب ہے غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا لازم قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان موجود ہے جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، آپ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی کہ ام القرآن نہیں پڑھی جائے گی، وہ نماز کفایت نہیں کرے گی۔ لہٰذا آئیے سورۃ الفاتحہ کے ان ناموں اور اس کے معانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی فضیلت، اتنی زیادہ فضیلت، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں دل لگا کر پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی اہتمام کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگلی کلاس سے ہم سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ ترجمہ شروع کریں گے، تو انشاءاللہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو، زبان سے ہم الفاظ ادا کر رہے ہوں، ہمارا دماغ ہماری زبان ایک دوسرے سے موافقت کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری نمازوں کا لطف کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو نفع دینے والا علم اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔